بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہترین معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، محل، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے۔ دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال زیادہ یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ بنگلے، نہ بینک بیلنس، نہ رشتہ دار عزیز و اقارب، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں باپ یاد آئے، کہتے ہیں، اور نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ ماں یاد آئی، نہ بہن بھائی یاد آئے۔ کہاں ہے؟ کہتا ہے میرے بچے دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے دوستوں میں سے، میرے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، میری طرح ان بچوں کی کوئی فکر کرے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم برس رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کا خیال رکھنا، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، اور اللہ پاک مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ خدا را میرے ان بچوں کو قرآن پاک ضرور پڑھانا، دین کی تعلیم دینا۔ خدا را آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، قرآن مجید پڑھائیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں سنا؟ آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر والے کو دردناک عذاب ہو رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی قبر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے،
دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا، اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، استاد نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو تو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی جب روح نکلتی ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح پیروں سے نکلتی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ صاحب، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، سامعین و ناظرین، آج ہی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکیں، اللہ کے قہر اور غضب سے بچ سکیں۔ آج زندگی ہے، سانس چل رہی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، اس لیے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت کو منا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کی، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔